میرا نام ماں پارا ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ ماں باپ نے نہ جانے کیا سوچ کر میرا نام ماں پارا رکھا تھا، مگر اس نام کا یہ اثر ضرور ہوا کہ میں پارے کی طرح ہی چلبلی سی تھی۔ کسی ایک جگہ ٹکنا تو میں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ میں بچپن سے ہی شریر اور اپنی بات منوانے کی عادی تھی۔ مجھے جو چیز چاہیے ہوتی وہ میں ہر صورت میں حاصل کرنے کی کوشش کرتی، اور جب تک وہ مجھے مل نہ جاتی مجھے چین نہیں ملتا۔ بہن بھائی ہوں یا کلاس فیلو، میں ہر جگہ سپر حاوی رہنے کی کوشش کرتی اور بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہو جاتی۔ ایک تو میں اپنے سب بہن بھائیوں میں سب سے خوبصورت تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری حسن پرست ماں مجھے اپنی سب اولادوں میں سب سے زیادہ عزیز رکھا کرتی۔ میری ہر جائز ناجائز فرمائش میری ماں پوری کر رہی تھی۔ یوں میں شروع سے ہی خود پسند ہوتی چلی گئی۔ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی، ان دنوں ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی داخل ہوئی۔ وہ کسی دوسرے شہر سے آئی تھی۔ اس کے اندر وہ ایک جھجک اور سادگی تھی جو چھوٹے شہروں یا گاؤں کی لڑکیوں میں نظر آتی ہے۔ شکل و صورت کی وہ بالکل عام سی تھی، مگر پڑھائی میں بہت ہی شاندار تھی۔ آتے ہی وہ اپنی ذہانت سے کلاس ٹیچرز کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی، جبکہ وہ اپنے کام سے ہی کام رکھا کرتی اور زیادہ بولتی بھی نہیں۔ مگر جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی استاد کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ لڑکی نور بھی اپنی ذہانت سے استادوں کی آنکھ کا تارا بن کر چمکنے لگی۔ میں نے شروع میں تو اسے قابل توجہ ہی نہ سمجھا، مگر جب تک میں ہوشیار ہوتی وہ میدان مار چکی تھی۔ 8ویں کلاس کے سالانہ نتیجے والے دن فرسٹ پوزیشن اس کے سر پر سجی تھی اور میں دوسرے نمبر پر تھی۔ میری اب تک کی تعلیمی کارکردگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں پہلی پوزیشن نہ لے پاتی۔ میں آگے بڑھی اور نور کو مبارکباد دے کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس کے بعد پورے سال ہم بہترین دوست رہے، جب تک کہ وہ اسکول میں تھی، کیونکہ جب 9ویں کی بورڈ کے پیپر ہوئے تو بیچاری نقل کرنے کے الزام میں پکڑی گئی۔ اس کے پاس سے نقل کا مواد برآمد ہوا اور اسے بلیک لسٹ کر دیا گیا، اور پھر سے اسکول میں سب کی آنکھ کا تارا بن گئی، اور اس کی وہ پہلی پوزیشن جو اس نے لی تھی وہ بھی نقل کے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ بلکہ میں نے تو کچھ ٹیچرز کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا تھا کہ شکل تو ایسی بھولی تھی اور کرتوت دیکھو ذرا۔ یہ سب سن کر میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی۔ بظاہر اپنی اچھی دوست کے چلے جانے پر افسوس کا اظہار میں نے کیا۔ اب یہ میری فطرت بن چکی تھی، یا تو حاصل کرنا یا پھر اس چیز کو کسی کے قابل نہ چھوڑنا۔ گھر میں بھی بہن بھائی مجھ سے کسی بات سے نہیں اڑتے تھے، کیونکہ وہ سب میری فطرت سے بخوبی واقف تھے۔ اور پھر مجھے اماں کی سپورٹ ہمیشہ حاصل رہی۔ میٹرک میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے بعد ایک بہت اچھے ایجوکیشن کالج میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ کالج کا ماحول کافی آزاد تھا، مگر ساتھ ہی ایک حد بھی تھی اور کچھ اخلاقیات تھیں جن پر سبھی عمل کیا کرتے۔ اس کالج میں میرا آخری سال شروع ہوا تو ہمارے کالج میں ایک نئے ٹیچر آئے۔ میں جو کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالا کرتی تھی، نہ جانے کیا ہوا کہ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے بھا گئے اور میں ان کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں ان کی نظروں میں آ جاؤں۔ ذہین تو میں پہلے ہی سے تھی، اب میں ان کے سبجیکٹ پر پوری توجہ دینا شروع کر دی اور ہر ممکن کوشش ہوتی کہ وہ میری جانب متوجہ ہو جائیں، مگر وہ بھی نہ جانے کس مٹی کے بنے تھے کہ مجھے تو کیا کسی بھی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی شرافت اور نیک نامی کے ہر طرف چرچے ہونے لگے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میرا دل کسی کے لیے مچلا تھا، مگر وہ بھی ایسے سخت دل تھے کہ نگاہ تک نہیں اٹھاتے تھے۔ اب میں ہر وقت بے چین اور چڑچڑی سی رہنے لگی۔ میرے دماغ پر ہر وقت انہی کا خیال چھایا رہتا۔ گھر میں بھی اماں کئی بار کہہ چکی تھیں کہ کیا ہوا ہے، کیوں اتنی گمسم ہو، مگر میں کیا بتاتی کہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے پڑھائی کی ٹینشن کا بول کر میں ٹال دیا کرتی۔ اب میں نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا، ان کے پیچھے جانے لگی، اسٹاف روم میں ان کے پیچھے رہتی۔ وہ بھی شاید کچھ سمجھنے لگے تھے، مگر ظاہر یہی کرتے تھے کہ ہر بات سے انجان ہیں، بلکہ اب تو وہ الٹا مجھ سے چڑھنے لگے تھے۔ میں جتنا ان کی طرف بڑھتی وہ اتنا مجھ سے دور بھاگتے۔ ایک دن موسم صبح سے آبر آلود تھا۔ اماں نے مجھے منع بھی کیا کہ آج کالج نہ جاؤ، مگر میں اس دل کا کیا کرتی۔ گھر سے میں نکل کھڑی ہوئی۔ میں کالج پہنچی تو بادل پورے زور و شور سے برسنا شروع ہو گئے۔ کالج میں بہت کم اسٹوڈنٹ آئے تھے، ان میں سے بھی زیادہ تعداد لڑکوں کی تھی۔ لڑکیاں تو بہت کم آئی تھیں، جو آئی تھیں وہ بھی جلد واپس چلی گئیں۔ بس میں ہی تھی
جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہیں رکی رہی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ سر کا دیدار کر لوں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے انجام دیتے ہیں، اس لیے قوی امید تھی کہ وہ کالج میں ضرور ہوں گے، اور ہوا بھی یہی۔ برستی ہوئی بارش میں جو پورا کالج ہی تقریباً خالی ہو چکا تھا، اچانک وہ اسٹاف روم سے نکلے اور بارش میں بھیگتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ میں تو اسی موقع کے انتظار میں تھی، جلدی سے بھاگتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر میں وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میں نے جا کر شیشہ کھٹکھٹایا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہنے لگے کہ آپ ابھی تک کالج میں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے فوراً بہانہ بنا دیا کہ مجھے واپسی کے لیے کوئی سواری نہیں ملی اور میں یہاں پھنسی ہوئی ہوں۔ وہ اگر آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھول دیا اور میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی آگے بڑھی تو مجھے موقع مل گیا کہ اپنے جذبات کا اظہار کر دوں۔ اس سے اچھا موقع تو پھر مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے، مگر پھر انہوں نے اپنی فطری دھیمے انداز میں مجھے سمجھایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے اور وہ بس رشتے کی حرمت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ وہ پورا راستہ مجھے سمجھاتے رہے، مگر مجھے تو ان کا انکار ہی نہیں پسند تھا۔ میں نے ان کی کسی بھی نصیحت پر کان نہیں دھرے اور گھر آتے ہی نہایت تیزی سے اتر کر گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے نہ ان کا شکریہ ادا کیا اور نہ ہی یہ سوچا کہ وہ اتنی دور سے مجھے اس برستی بارش میں چھوڑنے آئے ہیں۔ ان کے انکار نے میری انا کی ناک کو جگا دیا تھا اور اب میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس انا کے حصار میں بند ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد میں بالکل ایسے ہو گئی جیسے مجھے ان کے انکار سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا اور میں ان کی بات کو سمجھ چکی ہوں۔ اب میں نے اپنے دوستوں کے حلقے میں باتوں ہی باتوں میں دبے الفاظ میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو نئے ٹیچر آئے ہیں یہ اکثر مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں اور مجھ سے کچھ عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف میں نے سر سے جا کر اکیلے میں شرمندگی کا اظہار بھی کیا اور ان سے کہا کہ وہ پڑھائی میں میری مدد کر دیا کریں۔ وہ راضی ہو گئے اور یہ سوچ کر میں اپنی اس دن کی بات پر شرمندہ ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ مجھے پڑھائی میں جو بھی مدد چاہیے وہ بلا جھجک ان سے پوچھ سکتی ہوں۔ میں نے اس بات کا بھی پورا فائدہ اٹھایا اور 2-3 بار موقع دیکھ کر جب وہ اکیلے ہوتے میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر پہنچتی۔ دوسروں کو میں یہی کہتی کہ سر نے مجھے بلایا تھا اور کچھ ایسے تاثرات چہرے پر پیدا کر لیتی جیسے میں بہت مجبور ہوں۔ میں اپنی گیم پوری دلجمعی سے کھیل رہی تھی۔ اب وہ بہت سے لوگ جو پہلے سر کی نیک نامی کی قسمیں کھاتے تھے اب شکوک کا شکار ہو چکے تھے، اور یہی تو میں چاہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی کا گرتا رہے تو اس میں بھی گڑھا ہو جاتا ہے، اور یہاں تو میں باقاعدہ پلاننگ کر کے یہ بساط بچھا رہی تھی، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے یہ بساط سمیٹنا تھی۔ میں ایک دن موقع دیکھ کر جب اسٹاف روم میں کوئی اور نہیں تھا اور سر بھی کلاس سے نکل رہے تھے، میں کچھ ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے، مگر میں نے درخواست کی کہ آپ مجھے تھوڑا ابھی سمجھا دیں۔ میرا اتنا کہنے پر وہ رک گئے اور وہ میرے نوٹس سے مجھے سمجھانے لگے۔ وہ نوٹس دیکھنے میں مگن تھے کہ اتنے میں مجھے کچھ لڑکے اور لڑکیاں دور سے آتے نظر آئے۔ میں ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا اور زور زور سے شور کرنے لگی۔ میرا شور سن کر وہ اسٹوڈنٹس بھاگ کر مجھے دیکھنے پہنچے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ایک دم ٹیچر حیران و پریشان کھڑے تھے۔ ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا سی دیر میں وہاں پورا کالج جمع ہو چکا تھا۔ میں نے رو رو کر سب کو بتایا کہ سر نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تو لڑکے آ گئے تو میں بچ گئی۔ میرے دوستوں کلاس فیلوز نے بھی گواہی دی کہ سر نے مجھ پر پہلے سے بری نظر رکھی ہوئی تھی، اکثر مجھے اکیلے میں بلاتے۔ یہ سب ہو جانے اور میرے رونے و ویلا کرنے کے بعد ٹیچر کی بات کسی نے نہ سنی اور میرے جھوٹے آنسو دیکھ کر ٹیچر کو کالج سے نکال دیا گیا۔ میں وقتی طور پر ہر بار کی طرح اپنی شکست کا بدلہ لینے میں کامیاب رہی تھی۔ کچھ دن تو میں اسی سرشاری میں رہی، مگر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی میں سر کے جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اس بار معاملہ ہر بار والا نہیں تھا۔ میں نے مقابل کو چت کر دیا اور جیت کی خوشی منا لی۔
बल्कि इस बार मैं सर को हराकर खुद भी हार गई थी। मुझे कुछ दिनों बाद ही न जाने क्या होने लगा। मैं परेशान सी रहने लगी। मेरा पढ़ाई में दिल ना लगता और ना ही कुछ करने को। कॉलेज जाने को भी दिल नहीं किया करता। मुझे अपनी ही कुछ कैफियत समझ नहीं आ रही थी। ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? सारा का सारा दिन उदास गुजर जाता। कॉलेज वालों को लगता जो मेरे साथ वाकया हुआ है इसकी वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ, और घर वालों को लगता कि मैं पेपर्स की वजह से परेशान हूँ। घर में भी बिल्कुल खामोश रहती। माँ मुझसे पूछती कि तुझे क्या हुआ है, क्यों इतनी परेशान रहती है। माँ को मैं हमेशा यही कहती कि मुझे ज़िंदगी में अच्छे और बुरे की तमीज़ क्यों नहीं बताई, क्या अच्छा है क्या बुरा। जब भी माँ को ये बात कहती तो माँ परेशान हो जाती और मुझसे पूछती कि तूने कुछ गलत किया है जो ऐसे कहती है। मैं नफ़ी में सर हिला देती, पर मेरा दिल करता कि मैं माँ को बताऊं कि मुझसे क्या हो गया है। मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैं बहुत तकलीफ़ में थी। सर को भुलाने की कोशिश कर रही थी, पर ज़िंदगी में पहली ऐसी कोशिश थी जो मैं दिल लगाकर कर रही थी और कामयाब भी नहीं हो रही थी। इन्हीं दिनों मेरे पेपर्स हो गए और बहुत बुरे हुए। ज़िंदगी में पहली बार इतने बुरे मैंने पेपर्स दिए थे। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो सारे सब्जेक्ट में मैं बामुश्किल पास हुई थी। सारे हैरान परेशान, आखिर मुझे क्या हो गया? मैं ऐसी तो नहीं थी। फिर मेरी तालीमी कारकर्दगी को क्या हो गया? इसके बाद कॉलेज ख़त्म हो गया। माँ मेरी इस तरह की हालत देखकर कहती कि तुझे कुछ हुआ है, तू बता नहीं रही। मैं कहती हूँ तू अब आगे पढ़ भी नहीं सकेगी, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहकर भी माँ को इनकार ना कर सकी, वो मेरी शादी ना करें। बस मैं अपने ख्यालों और पछतावों में डूबी रहती। मेरे ज़हन में हमा वक्त इनकी वो हैरान और शिकवा करती निगाहें घूमती रहतीं। जब मैं इन पर रो रो कर इल्ज़ाम लगा रही थी तो वो किस तरह मेरी जानिब देख रहे थे। फिर कितनी ज़िल्लत और रुसवाई हुई मेरी वजह से। उफ़, ये मैंने क्या कर दिया था। इन्हीं दिनों मेरा रिश्ता घर वाले ढूंढने लगे थे। पहले तो मेरे बहुत अच्छे रिश्ते आए, मगर मैं सबको मना कर देती। मगर अब मैं चुप थी। तमाम मामले से ऐसे लाताल्लुक़ हो चुकी थी जैसे ये मेरी नहीं किसी और की शादी की बात हो। घर वालों को आखिर में कोई लड़का पसंद आ गया। माँ ने मुझे इसकी तस्वीर दी और कहा कि देख लेना। मैंने देखकर क्या करना था, मैंने बास्केट में फेंक दी। मुझे कोई शौक़ नहीं था किसी को देखने का। मेरी शादी हो गई। कुछ दिन बाद ही मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। मैं बेदिली से कमरे में बैठी हुई थी जब मेरा शौहर कमरे में आया। मैं घूंघट में थी, पर जैसे ही इसने मेरा नाम पुकारा मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा। मैंने एकदम से घूंघट उठाकर इसकी तरफ देखा। हैरत ज़दा होकर इसको देखने लगी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं आंखें फाड़े इसी को देख रही थी और मैं उठी तो वो कहने लगा कि ऐसे क्या देख रही हो, जैसे पहली बार देख रही हो, खैरियत है? मैं कभी सर अस्बात में हिला देती तो कभी नफ़ी में। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इससे क्या कहूँ, इससे कौन सी बात करूँ। मैं इसे माफ़ी मांगने लगी। वो मुझे कहने लगा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैं बहुत खुश हो गई, पर मुझे अभी भी शादी में मौजूद एक लड़की की शक्ल याद आ रही थी जिसे मैंने इस लड़की को पहले कहीं देखा हो। काफ़ी दिमाग पर जोर डाला पर मुझे याद ना आया। फिर सोचा क्या इतना सोच रही हूँ, मुझे तो आज खुश होना चाहिए, और मैं हद से ज़्यादा खुश थी। वो मेरे पास आकर बैठा, सिगरेट सुलगा ली। मैंने अजीब नज़रों से इन्हें देखा। मैंने कभी इसके हाथ में सिगरेट नहीं देखी थी। मैंने इसे दोस्ताना अंदाज में पूछा, मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि मेरी सास ससुर नहीं हैं, तो आपके वालिदैन नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराता हुआ बोला, कोई बिना माँ बाप के भी दुनिया में आ सकता है। मेरे वालिद तो मैं छोटा सा था तो इंतकाल कर गए, और मेरी माँ अधूरी छोड़ दी। मैंने मज़ीद कुछ ना पूछा और कहा कि सिगरेट पसंद है जो पीते हैं। वो कहने लगे मुझे सिगरेट से नफ़रत है। मैंने कहा कि जिस चीज़ से नफ़रत है फिर इसे छोड़ क्यों नहीं देते। वो कहने लगा कि कल सुबह इंशाअल्लाह हर वो चीज़ छोड़ दूँगा जिससे मैं नफ़रत करता हूँ। वो मुझे अजीब निगाहों से देखता हुआ बोला। मुझे उलझन हुई इसकी निगाहों से। वो मुझसे बातें करने लगा। सुबह के वक्त जब मेरी आँख खुली
ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، میرا شوہر اتنی صبح صبح کدھر جا سکتا ہے؟ خوشی تھی، بہت زیادہ خوشی تھی۔ جس کو چاہا تھا وہ بنا مانگے ہی مل گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دی، وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ میں نے پھر سے آواز دی۔ اچانک میری نظر اپنے تکیے کے پاس گئی جہاں پر ایک فائل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے فائل کو اٹھایا اور کھولا۔ فائل کھولتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ہکا بکا فائل کو دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی اس کی امید نہیں تھی۔ یہ سب ہو گیا۔ میں نے وہ فائل سائڈ پر رکھی۔ اتنے میں وہ کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر بولا، تم جا سکتی ہو۔ تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ مجھے اپنی سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس کی طرف گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اگر نہیں کرنی تھی مجھ سے شادی تو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا نا؟ کیوں مجھے برباد کیا؟ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگا کہ اپنی بربادی پر زیادہ رونا آ رہا ہے، اور جو میں برباد ہوا تھا، میں تو تھا بھی بے قصور، پھر بھی تم نے مجھے برباد کیا۔ اب دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تم سے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تھی۔ یہ میرا انتقام ہے۔ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تم اب جا سکتی ہو۔ وہ اس قدر غصے میں کہہ رہا تھا کہ میرے آنسو حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ پھر سے غصے میں بولا کہ تم جا سکتی ہو۔ تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے میں نے وہاں کیا کچھ کھویا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے ہاتھوں سے تم مر جاؤ، تم جا سکتی ہو، چلی جاؤ۔ وہ اتنے غصے میں کہہ رہا تھا کہ میں ڈرتی اس کے گھر سے نکل کر سڑک پر پاگلوں کی طرح چلتے ہوئے گھر آئی۔ شادی کے دوسرے دن ہی میری اس طرح کی حالت دیکھ کر، واپس گھر کی دہلیز پر دیکھ کر ماں پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں خاموش تھی۔ ماں مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہی تھی۔ میں نے سکتے کی حالت میں اپنی ماں کو وہ والی فائل پکڑا دی۔ ماں نے جیسے ہی وہ فائل دیکھی وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے خود بھی دنیا جہاں کا ہوش نہ رہا۔ میں لمبے لمبے سانس لیتی رہی، زمین پر گر گئی۔ نہ جانے مجھے کتنے عرصے بعد ہاسپٹل میں ہوش آئی تو پتہ چلا کہ میری ماں تو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس سے زیادہ اذیت ناک مقام میرے لیے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں مر چکی تھی سب کے آگے۔ اب مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے پھر سے اس کا بدلہ لے سکوں۔ بس ایک بار اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ واقعتاً اس سے مجھے نفرت ہو چکی تھی۔ جب کچھ دنوں بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی تو خود کو بہت تنہا محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا کہ میں بھری دنیا میں تنہا ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد میں اس کے گھر آ گئی۔ مجبور ہو کر جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی، کہکوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہاں کوئی لڑکی ہنس رہی تھی۔ میں مرتے مرتے قدم اٹھا کر آگے گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے وہ لڑکی بھی یاد آ گئی۔ میں غصے میں اس کی طرف گئی اور کہا کہ اسی کا بدلہ لیا ہے نا تم نے مجھ سے، اس لڑکی کا؟ وہ غصے میں بولا، کیوں؟ صرف اس کا ہی بدلہ لوں گا؟ جانتی ہو، میری ماں صرف اس وجہ سے مر گئی تھی، اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے بیٹے نے اتنی بری حرکت کی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو صرف تمہاری وجہ سے کھویا تھا، اور اس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا، پر اسے بھی تم نے ایسے ہی پھنسایا تھا، اس کے پاس نقل رکھ کر۔ دیکھو پھر اس کا انجام۔ آج تم اکیلی ہو گئی۔ ہم دونوں کی زندگی برباد کر کے تمہیں کیا ملا؟ تمہیں کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں۔ اور ملنا بھی کیا تھا؟ تم جیسی لڑکیوں کو صرف تنہائی کے علاوہ۔ وہ مجھے غصے میں کہہ رہا تھا۔ میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی تھی۔ اس کے بعد میں گھر چلی گئی کیونکہ اب میری زندگی بہت مشکل ہونے والی تھی۔ پر اس شخص نے مجھے اتنا ضرور کہا، جس نے مجھے سکون دے دیا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ بس اب میں تنہا اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔